الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محترمین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ 3 مہینے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان۔ احادیث شریفہ میں ان تینوں مہینوں کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رجب کو سال کے باقی مہینوں پر ایسی فضیلت دی گئی ہے جیسے قرآن کریم کو باقی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ شعبان کو باقی مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اور رمضان کو باقی مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ رب العزت کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ شعبان کا لفظ شعبے سے نکلا ہے۔ کام کے ایک حصے کو شعبہ کہتے ہیں۔ شعبان کا لفظ بنا ہی ہے اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل کے خاص شعبہ جات کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ملک کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو کئی شعبہ جات کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو عام حالات میں کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا تھوڑا کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان دنوں میں ان کا کام بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل کا کام تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، مگر رجب، شعبان اور رمضان میں ان شعبہ جات کے کام پھیلا دیے جاتے ہیں۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس مہینے کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ ان حروف کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ شعبان میں شین شرافت سے لیا گیا ہے، عین علو مرتبت سے لیا گیا ہے، با بر نیکی سے لیا گیا ہے، الف الفت سے لیا گیا، یعنی اللہ رب العزت کی محبت، اور نون نور سے لیا گیا ہے۔ ان 5 الفاظ کے پہلے حروف کو ملا کر شعبان بنا دیا گیا تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے کہ اگر ہم اس مہینے شعبان میں عبادت کریں گے تو پروردگار عالم کی طرف سے 5 نعمتیں، شرافت، علو مرتبت، بر، الفت اور نور عطا کی جائیں گی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات رزق کے فیصلوں کی رات ہے۔ رزق کے زمرے میں بیوی، بچے، صحت و عافیت، مال و دولت، کپڑا، مکان، عزت و آبرو، ہر چیز شامل ہے۔
گویا آج ہماری جتنی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری عموماً رزق ہی سے متعلق ہوتی ہیں۔ آئندہ سال کے ان فیصلوں کی رات 15ویں شعبان کی رات ہے۔ 15ویں شعبان کی رات ہی فہرستیں بنتی ہے اور رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کے اندر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات اللہ رب العزت کے حضور میں نوافل پڑھو اور اس دن کے روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں آفتاب غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت کی خاص تجلی اور رحمت پہلے آسمان پر اتر آتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کے فیصلے کروں۔ کوئی مبتلا مصیبت بندہ ہے جو مجھ سے صحت و عافیت کا سوال کرے اور میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اسی طرح مختلف قسم کے حاجت مندوں کو اللہ رب العزت پکارتے ہیں کہ اس وقت مجھ سے اپنی حاجتیں مانگیں، میں عطا کروں۔ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ رب العزت کی رحمت اسی طرح اپنے بندوں کو اس رات پکارتی رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں آدمی کے آئندہ سال زندہ رہنے یا مرنے کے فیصلے ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب وہ فیصلہ ہو تو میں اس وقت روزے کے ساتھ رہوں۔ ایام 20 ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے تو ویسے بھی روزے رکھنے چاہیے، تاہم 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ سامعین محترم، یہ بات اچھی طرح ذہن نشی رہے کہ 15ویں شعبان کی فضیلت کسی قابل اعتماد اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی صراحت کی ہے، اور حافظ ابن العربی رحمہ اللہ نے تو سرے سے اس رات کی فضیلت کا انکار کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح اور محقق بات یہ ہے کہ 15ویں شعبان سے متعلق روایات اگرچہ ضعیف یعنی کمزور ہیں، مگر تعدد طرق کی وجہ سے باب فضائل میں قابل قبول ہیں۔ اس لیے اس رات نفس عبادت میں کوئی حرج نہیں، لیکن مخصوص طریقوں سے اور اجتماعی طور پر نوافل پڑھنا بے اصل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انفرادی طور پر اپنے اپنے گھر 15 شعبان کی رات ذکر و اذکار، عبادات نافلہ، تلاوت کلام اللہ شریف، دعائے بخشش، طلب مغفرت اور ایصال ثواب میں مشغول ہونا مندوب ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور اس موقع پر حلوے کا انتظام کرنا، جلسے کا اہتمام کرنا، آتش بازی کرنا، قبرستان میں جماعتیں بنا کر جانا، مخصوص طریقے پر نوافل پڑھنا، مسجدوں، گھروں اور قبرستانوں کو چراغاں کرنا بے اصل اور واجب الترک امور ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔